جی شوکت، بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ نہیں، آپ نے اگر ہاؤس نہیں چلانا آپ کورم بورڈ ایڈ کر دیں۔ ہاں بہت بہت شکریہ جناب اسپیکر یا ڈیپٹی اسپیکر صاحب۔ بجٹ سال 2024-2025 وزیر خزانہ صاحب نے کچھ دن پہلے پیش کیا۔ میرا پہلا تبصرہ تو اس بجٹ کو دیکھ کے، باوجود اس امر کے کہ میں خود ایک ایسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں جو کہ حکومت کی حلیف جماعت ہے، لیکن ہمارے درمیان جو سمجھوتا یا انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں کہیں پر ہم ایک دوسرے کو اس بات پر نہیں روکتے کہ جو راست بات ہے، جو سچ اور حق بات ہے، اسے برملا کہا جائے۔ تو میرا پہلا تبصرہ تو اس بجٹ کو دیکھ کر یہی ہے کہ یہ ایک روایتی بجٹ ہے، اور 77 سالوں سے جو پاکستان میں اسٹیٹس کو قائم ہے، یہ اسی کا تسلسل ہے۔ اس کی کوکھ سے اسٹیٹس کو جنم لیتا ہے، اور اسٹیٹس کو کی کوکھ سے اس طرح کا روایتی بجٹ جنم لیتا ہے۔ ایکسکیوز ہے آپ کے پاس کہ فسکل اسپیس کم تھی اور قرضوں کے بوجھ تلے آپ کی معیشت دبی ہوئی ہے، اس بات کو میں مانتا ہوں، لیکن where there is a will there is a way۔ اگر راستہ نکالنا چاہیں تو کم از کم اس اسٹیٹس کو سے ہمیں نجات مل سکتی ہے کہ بہرحال اپنا حال ایک جیسا ہے، 77 سالوں سے ہر ایک سال ایک جیسا ہے، کسی بھی رنگ میں رنگ خزاں نہیں جاتا، یہاں زرد ہرا لال ایک جیسا ہے۔ تو یہ ایک روایتی بجٹ ہے، 77 سالوں سے جو بجٹ آتے رہے اسی کا ریپلیکا ہے۔ یہاں تک کہ پی ٹی آئی کے دور کے جو 4 بجٹ تھے، وہ چاروں بجٹ بھی اسی اسٹیٹس کو کا آئینہ دار تھے، جس اسٹیٹس کو کا آئینہ دار یہ سال 2024 اور 2025 کا بجٹ ہے۔ جناب والا، میں سمجھتا ہوں کہ 77 سالوں تک تو ہم نے یہ کھلواڑ کر لیا کہ عوام کو ایک طرف رکھ کے اپنی مرضی کے بجٹ بنائے، لیکن میرے خیال میں اب بات اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ اگر اب ہوش کے ناخن نہ لیے گئے، اب ایک عوام دوست، معیشت دوست، کاروبار دوست بجٹ نہیں بنایا گیا، بلکہ اسی طرح کا ایک روایتی بجٹ پیش کیا گیا اور پاس کیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے اگر سب سے سنگین کوئی خطرہ ہے تو یہ روایتی بجٹ کا تسلسل ہے۔ اب ہمیں یہاں پر ٹھہر کر سوچنا ہوگا کہ کیا ہم اسی طرح عمرہ کو، رؤوسا کو، بڑے وڈیروں، بڑے جاگیرداروں اور بڑے زمینداروں کو ان کی براہ راست آمدنی پر چھوٹ دیتے رہیں، ان سے کوئی ٹیکس وصول نہ کریں، آئین میں انہیں آئٹم نمبر 7 فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں یہ استثناء دیتے رہیں کہ ایوری ٹیکسیبل انکم مسٹ بی ٹیکسڈ ایکسیپٹ فار ایگریکلچر۔ جناب والا، ایگریکلچر کا کنٹریبیوشن پاکستان کی معیشت میں 23% ہے، اور 23% میں جو ہماری کراپس ہیں، ہماری فصلیں ہیں، ان کی اگر آپ مالیت لگائیں، ان کا اگر جی ڈی پی میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ لگائیں، اور ٹیکس میں اگر اس شعبے سے صرف 1% کا ٹیکس اگر آتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اس اتنی بڑی ناانصافی کو ختم نہیں کریں گے،
جب تک آپ اتنے بڑے ظلم کو ختم نہیں کریں گے اور تنخواہ دار طبقہ اور صرف تنخواہ دار طبقے پر ہی ٹیکس کی بھرمار لگاتے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کو یہ فرق کرنا ہوگا اس وقت کہ آپ ایک حد سے زیادہ اوور ٹیکسڈ اکانومی اور رانگلی ٹیکسڈ اکانومی میں اور ایک گروتھ اورینٹڈ اکانومی میں کوئی فرق کرنا چاہتے ہیں نہیں. پوری دنیا ٹیکس فری رجیم پہ جا رہی ہے. پوری دنیا ٹیکسوں عام مڈل کلاس پر، ایک غریب آدمی پر، ایک تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی شرح کو کم کیا جاتا ہے. اور ٹیکس وصول کہاں سے کیا جاتا ہے؟ جو آپ کے براہ راست آمدنی کے ذرائع ہیں وہاں پر ٹیکس لگایا جاتا ہے. تو اسپیکر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اور بلوں میں آپ خوفناک اضافہ کرتے رہیں. گیس نہ آئے لیکن گیس کے بل آئے، بجلی نہ آئے بجلی کے بل آئیں، پانی کا بحران الگ. روزانہ میری بہنوں میری بیٹیوں کو پاکستان کے تقریباً مڈل کلاس اور لوور کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والے کو آئے دن تنگ کرتا ہے. اسپیکر صاحب، میرا صرف یہ کہنا ہے، بجلی کے بل، گیس کے بل اور پھر ان کی لوڈ شیڈنگ، پھر پانی کا بحران، یہ بنیادی مسائل ہیں. مہنگائی، بے روزگاری، یہ پاکستان کے عوام کے بنیادی مسائل ہیں. جو کاسٹ پرائس انڈیکس ہے، جو مہنگائی کی شرح ہے، وہ 20 سے 40% ہے. جو ان امپلائمنٹ کی شرح ہے وہ بھی تقریباً 15% ہے. آپ کی بڑی بڑی ملیں بند ہو رہی ہیں، آپ کا کیپٹل فلائی کر رہا ہے، یہاں سے سرمایہ جا رہا ہے، چاہے 2022 سے پہلے کا سرمایہ گیا ہو یا 2022 کے بعد سرمایہ گیا ہو. 12 لاکھ نوجوان ہمارا یہ برین ڈرین ہوا ہے جو پاکستان چھوڑ کر اب دوسرے ممالک میں جا کر چھوٹی جابز کر کے، بلو کالر جابز کر کے کسی طرح گزارا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کم از کم ان کی عزت نفس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. یہاں عام آدمی کی عزت نفس کو روزانہ کچوکے لگائے جاتے ہیں. اسپیکر صاحب، مہنگائی، بے روزگاری کا افریت اگر اسے قابو میں نہ کیا گیا، اس کے جن کو واپس بوتل میں بند نہ کیا گیا، کوئی 60 لاکھ لوگ ایک سال میں صرف بے روزگار ہوئے ہیں. 2.5 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے گئے ہیں گزشتہ 2 یا 3 سالوں کے اندر. میرا یہ کہنا ہے اسپیکر صاحب کہ ہمیں فوری طور پر اس بجٹ میں تیل، گیس، بجلی اور یہاں تک کہ پانی کے بلوں میں کمی کرنی ہوگی، اور یہ اس طرح ہوگا کہ جو ان اشیاء پر سیلز ٹیکس ہے اس میں کمی کریں. جو سیلز ٹیکس تیل یا پیٹرول پر لگتا ہے 17% کا، جب اسی تیل سے بجلی بنتی ہے تو اس پر 17%، 18% کا اور ٹیکس ہے. یہ ڈبل ٹیکسیشن ہے جو لوگوں سے وصول کیا جاتا ہے. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بھتہ ٹیکس ہے. پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، دونوں نے جب اپوزیشن کا رول پلے کیا تو حکومت وقت کو کہا کہ یہ بھتہ ہے، یہ غنڈہ ٹیکس ہے، اسے ختم ہونا چاہیے. اور اب شان بے نیازی کے ساتھ پی ٹی آئی کی حکومت نے بھی 4 سال تک پیٹرولیم لیوی کو اسی طرح قائم و دائم رکھا، اور ہمارے یہاں بھی پیٹرولیم لیوی میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ 60 روپے تھی، اب اس میں اضافہ کر کے 80 روپے کیا جا رہا ہے. 33% کا اضافہ، 20 روپے کا اس میں مزید اس سال اضافہ کیا جا رہا ہے. میں صرف آپ سے یہ کہوں گا اسپیکر صاحب کہ اب ہمیں لوگوں کی زندگیاں جیرن ہو گئی ہیں، زندہ درگور ہو گئے ہیں. اگر انہیں جینے کا موقع نہ دیا تو پھر کون سی معیشت، کون سی ریاست، کون سی سیاست، کون سی جمہوریت اور پھر کون سا ملک. اسپیکر صاحب، 3 طرح کے آؤٹ کم ہیں. یہ جو مسائل ہیں، دیکھیں
میں نے علامتیں بتائیں، گیس، بجلی، تیل، پانی، اور یہ علامتیں ہیں۔ اب ان کے پیچھے کیا آپ کی گروتھ ریٹ کیا ہے؟ 2.4% آپ کی گروتھ ریٹ ہے۔ فسکل ڈیفیسٹ 8 یا 9% آپ کا فسکل ڈیفیسٹ، آپ کی آمدنی اور اخراجات میں توازن نہیں ہے۔ پھر آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ 15 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے۔ پھر اس کے اوپر سونے پہ سہاگا، جلتی پر تیل کا کام، آپ کا جو ہائی مارک اپ ریٹ ہے 23% کا۔ ایک کئی دھاری تلوار سے آپ عام آدمی کو ہم کاٹ رہے ہیں۔ ایک تو ٹیکسوں کی بھرمار اور سیلز ٹیکس کی شرح۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، فاروق ستار اظہار خیال کر رہے ہیں۔ آنکھوں میں سجائے تھے، کیسے کیسے خواب دیکھے تھے، لیکن آج ان کے ساری امیدیں جو ہیں وہ ان پر پانی پھر گیا۔ ایک رہزن آیا، ایک ڈاکو آیا کچے کے علاقے سے، اس نے پکے کے ڈاکوؤں کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا، کہیں سے کوئی سرپرستی لی اور اس کے بعد اس نے یہ کام شروع کر دیا۔ یہ ایک دیکھیں نا، پورے ملک میں کہیں پر اسٹریٹ کرائم اگر ہوتا ہے تو اس طرح بے رحمی اور بے حسی سے لوگوں کا قتل عام نہیں ہو رہا جیسے میرے شہر کے بچوں کا ہو رہا ہے۔ تو اس پہ پورے ملک کے ضمیر کو جاگنا ہوگا۔ یہ صرف میری ذمہ داری نہیں ہے، اور اس میں کوئی ایک زبان بولنے والا شہید نہیں ہو رہا۔ ہر زبان بولنے والا جو کراچی میں اردو بولنے والا مہاجر ہے، پنجابی، سندھی، سرائکی، بلوچی، ہزارے وال، کشمیری، گلگیتی، بلتی، کوئی بھی ہے، سب جو ہے وہاں پر تو دو نتیجے، سوسائیڈ اور اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوگا، اور تیسرا لوگ اب ریاست سے، سیاست سے، لوگ معیشت سے لا تعلق ہو کر احساس محرومیت، احساس بیگانگی میں جا رہا ہے، اور وہ ایلینیٹ ہو رہے ہیں، اور یہ بغاوت کی طرف ان کا رجحان جا رہا ہے۔ جیسا آزاد کشمیر مظفر آباد میں ہوا، کراچی ڈرے اس وقت سے کہ جب کراچی میں، لاڑکانہ میں، پشاور، کوئٹہ، لاہور میں اور ملتان میں اس طرح کے مناظر جو ہیں وہ سامنے آنے لگے۔ لوگ سڑکوں پر بیٹھ جائیں، انہیں نہ ملک سے واسطہ ہو، نہ ریاست سے واسطہ، نہ آئین سے، نہ قانون سے۔ جب ان سے ان کا زندہ رہنے کا حق ہی چھین لیا تو پھر ملک دشمنی پر اگر وہ آمادہ ہوں، ملک دشمنی پر مبنی نعرے لگائیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، فاروق ستار اظہار خیال کر رہے ہیں۔